بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ یہ مبارک لمحہ، یہ مبارک رات اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح توفیق عطا فرمائے کہ اس رات کو صحیح طریقے سے گزاریں، زندگی بھی صحیح طریقے سے گزرے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مبارک گھڑیاں جب آتی ہیں، رمضان المبارک ہو، جمعہ ہو، لیلۃ البرات ہو، لیلۃ القدر ہو، اور ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہوں، یہ سب جو ہے اللہ سے توفیق مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے ان کو گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اس کی شکر گزاری کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور اس کی سب سے بڑی ناقدری یہ ہے ان مبارک راتوں کی کہ اس میں گناہ کیا جائے. مسجد جھوٹ بولنا گناہ ہے، مسجد میں بولنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. گناہ ہے، لیکن جب وہی گناہ کسی خاص جگہ پر، خاص موقع پر ہو تو اس کی جو ہے نحوست بڑھ جاتی ہے. تو خاص طور پر ہمیں یہ جو راتیں ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسے ہمیں صحیح طریقے سے گزارنا. سب سے پہلے یہ نیت کرنا ہے کہ ہمیں کوئی گناہ نہیں کرنا ہے. جی دیکھیں، ایک بات میں عرض کروں بات آگے بڑھنے سے پہلے، کہ عام طور پر ایک بات پھیلائی جا رہی ہے کہ شب برات، لیلۃ البرات، اس کی فضیلت صحیح حدیث میں ہے. سوال یہ کرتے ہیں، سوال ہی ایسا ہوتا ہے، وہاں سے جواب نہیں کا ہوتا ہے. سوال ہوتا ہے کہ شب برات کی فضیلت کیا صحیح حدیث میں ہے؟ یہ سوال جو ہے نا خود جو ہے دھوکہ ہے بہت بڑا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوال پوچھنے والے ہیں وہ صرف صحیح حدیثوں کو ہی مانتے ہیں، حالانکہ صحیح حدیثوں کے علاوہ اور بھی حدیث کی قسمیں ہیں جن کو ماننا ہے، مانا گیا ہے، اور جس پر عمل کیا گیا ہے، کیا جا رہا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ضعیف حدیث سے ہے. دیکھیں ہم کہاں تک پہنچ گئے. کہتے ہیں نا کہ یہ تو سنت ہی ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں نا یہ تو سنت ہی ہے. تو ہم اس سطح تک آ گئے ہیں کہ بھئی یہ تو سنت ہی ہے، تو اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے بعد آنے والی نسلیں کیا کہیں گی بتائیں؟ یہ تو سنت ہی ہے. تو ایسی چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو سوال ہی سب سے بڑا یہ جو ہے نا یہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے. مطلب یہ ہے کہ کیا یہ بات صحیح حدیث میں ہے تو بتاؤ. مطلب یہ ہے کہ صحیح حدیث، حسن حدیث، ضعیف حدیث، اور بھی حدیث کی بہت قسمیں ہیں. میں صرف اسی کو مانتا ہوں. یہ وقت تفصیل کا نہیں ہے، نہ موقع ہے، اصل تو بڑا قیمتی وقت ہے. لیکن ایک بات میں ذہن میں آ، حدیثیں دو ہی ہیں، ایک مقبول ہیں، ایک غیر مقبول ہیں. مقبول حدیثیں صحیح حدیث، حسن حدیث، ضعیف حدیث، یہ سب مقبول ہیں. ایک ہی حدیث غیر مقبول ہے، وہ موضوع ہے. اس کو اٹھا کے ادھر رکھ دیتے ہیں. وہ موضوع ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے جو ہے نا جھوٹ بولا جا رہا ہے. اس کو اٹھا کے بالکل وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہیں، صحیح ہو، حسن ہو، اور پھر ضعیف ہو، اس پر عمل کرنا ہے. عمل کیا جاتا ہے، عمل ہوتا ہے. اب کیسے ہے اس کی ایک تفصیل ہے.
تو اسی لیے اللہ تعالی ہم کو اعتدال والی امت میں بنایا ہے، ہمیں اعتدال میں رکھنا ہے۔ اس شب برات کے معاملے میں ایک طبقہ وہ ہے جو اپنی طرف سے بہت سی چیزوں کو سنت سمجھ کے کرتے ہیں، ضروری سمجھ کے کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو بالکل کہتے ہیں پوری کی پوری چیز بدعت ہے۔ افراط اور تفریط دونوں چیزیں غلط ہیں۔ اعتدال کیا ہے؟ 3 باتیں عرض کروں گا۔ اس کی فضیلت ثابت ہے، عبادت کا کوئی طریقہ مخصوص نہیں ہے، اس کی فضیلت ثابت ہے، حدیث میں اس کی فضیلت ثابت ہے۔ 10 صحابہ کرام سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے، اور سارے 10 صحابہ کرام کی جو روایتیں ہیں، ٹھیک ہے محدثین کی نظر میں وہ سب ضعیف ہیں، لیکن پھر بھی اس پر عمل کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے 2 وجہ سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ایک حدیث نہیں ہے بلکہ 10 صحابہ سے حدیثیں آ رہی ہیں۔ ایک بات جب 10 لوگوں سے آتی ہے تو اس میں قوت آتی ہے۔ دوسری بات اس لیے کہ امت کا تعامل کہتے ہیں صالحین خیر القرون کے زمانے سے اس رات کی عبادت کی جا رہی ہے۔ خیر القرون صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین بڑا اہتمام کرتے تھے اس عبادت کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو بہرکیف دوستو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مبارک رات ہمیں نصیب فرمائی۔ اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اس کی ایک فضیلت کیا ہے؟ بلکہ یہ پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، شعبان کا مہینہ۔ اس کی بڑے فضائل، ایک فضیلت یہ ہے کہ روزے جو فرض کیے گئے، اس فرضیت کا جو اعلان آیا، جو آیت نازل ہوئی، وہ شعبان میں نازل ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو روزے فرض کیے گئے تم پر۔ یہ جو آیت فرضیت کی روزوں کی ہے، یہ شعبان کے مہینے میں۔ حضرات محدثین نے شعبان کی فضیلت میں اس کو شامل کیا۔ تو پورا مہینہ فضیلت کا ہے، اور اس میں یہ رات بڑی فضیلت والی ہے۔ سال میں کچھ راتیں، کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں اللہ کی خاص رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اس میں یہ رات ہے لیلۃ البراءت۔ حدیث میں اس کے مختلف نام ہیں۔ لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کی 15ویں رات۔ لیلۃ البراءہ، براءہ کہتے ہیں آزادی، چھٹکارا پانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر متوجہ ہوتے، آسمان دنیا پر متوجہ ہوتے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہمیشہ عرش الہی پر ہوتی ہے، اور ان موقعوں پر اللہ کی خصوصی رحمت آسمان دنیا پر متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں یہ اعلان فرماتے ہیں میں آج ہر اس بندے کی مغفرت کرتا ہوں جس کے اندر 2 باتیں نہ ہو، ایک شرک سے اور ایک شحن سے۔ ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مبارک رات میں قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ مغفرت کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے، اس رات میں عبادت کرتے ہوئے کیا نیت کروں؟ یعنی نیت ہمیں یہ کرنا ہے اے اللہ میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ تاکہ جن خوش نصیبوں کو تو آج جہنم سے آزاد کر رہا ہے ان خوش نصیبوں میں میرا نام شامل کر دے، یہ نیت ہو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قبیلے بنو کلب کی بکریوں، یہ کثرت کو بتانے کے لیے کہ اتنی کثرت سے اللہ اپنے بندوں اور بندیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، میں اس لیے تھوڑی دیر عبادت کروں، کچھ اور آج روزانہ کے اعتبار سے تھوڑا سا میں اپنی عبادت کو بڑھاؤں۔ کیوں؟ نیت یہی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت کر دے، مجھے جہنم سے آزاد کر دے، یہ نیت آدمی کی ہو۔ اور حدیث میں جو دوسری حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے بتائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ ہل تدرین ما فی هذه اللیلہ، جانتی ہو اللہ تعالیٰ کا نظام اس رات کیا ہوتا ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا نظام بتایا، اس رات میں ہوتا کیا ہے۔ فرمایا عائشہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی زندگیوں کو اور ان کی موت کو طے کرتے ہیں کہ کس کی موت کب آنے والی ہے۔ فیہا تنسخ الاجال، یہ وہ رات ہے جس میں اجل کہتے ہیں گزشتہ شعبان میں طے ہو گئی تھی ان لوگوں کی موتیں جن کے آج تک انتقال ہوئے ہیں۔ ایک سال شروع ہوتا ہے جنوری سے، ایک سال شروع ہوتا ہے محرم سے، فیصلوں کے اعتبار سے ایک سال آج سے شروع ہوتا ہے، مقدرات کے اعتبار سے، فیصلوں کے اعتبار سے بڑی اہم رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طے کرتے ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ سے برکت کی عمر مانگو، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وازواجنا وذریاتنا ابدا ما ابقیتنا، یا اللہ جب تک میں زندہ رہوں میرے ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی مجھے توفیق دے، میرے آنکھوں سے، میرے کان سے، میرے بیوی بچوں سے مجھے فائدہ اٹھانے، یعنی آدمی چاہتا نا جب تک میں زندہ رہوں میرے ان نعمتوں، میرے جسم کی نعمتیں مجھ سے، میں اس سے فائدہ اٹھاتا رہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں زندہ ہوں میرے ہاتھ پیر، میں زندہ ہوں میری بینائی چلی گئی، میں زندہ ہوں میری کان کے سننا چلا گیا، نہیں، جب تک میں زندہ رہوں تو اللہ تعالیٰ سے خوب۔ پھر فرمایا وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالَهُمْ، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال طے کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حج کرنے والوں کے حج کو طے کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ تو نے، بلکہ یہ دعا اکثر صالحین لیلۃ البرات میں یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ اگر تو نے میرا نام سعید لوگوں میں لکھ دیا ہے اس کو باقی رکھ، مجھے باقی رکھ، ان کنت کتبتنی من السعادہ، تو سعید لوگوں میں اگر میرا نام لکھا ہے تو اس کو باقی رکھ، اسے مٹائیے نہیں، اگر کہ میرا نام کسی وجہ سے شقی لوگوں میں اگر ہے اے اللہ اس کو مٹا دے اور سعید لوگوں میں لکھ دے، کیونکہ لکھنا مٹانا تیرے اختیار میں ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، لکھتے بھی اللہ ہیں مٹاتے بھی اللہ ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کرتے کرتے بہت اہتمام سے دعا کرتے تھے کیونکہ یہ رات اعمال لکھے جا رہے ہیں۔ وَفِيهَا تُنَزَّلُ أَرْزَاقَهُمْ، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے رزق کے فیصلے فرماتے ہیں۔ میں فضائل بیان کر رہا ہوں کہ وہ رات ہے جس میں بندوں کے رزق کے فیصلے، رزق سے صرف ایک کھانا نہیں ہے، زندگی کی متعلق ہر اس کی ضرورت، اس کی جاب، اس کی گھر والی، اس کے بچے، اس کی صحت، اس کی عزت، زندگی سے لے کر موت تک جتنی انسان سے ضرورتیں متعلق ہیں سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ رہے ہیں۔ تو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے مانگنے والی رات ہے۔ وَفِيهَا تُنَزَّلُ أَرْزَاقَهُمْ، ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی تم میں سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی تم میں سے معافی مانگنے والا، حل من مستغفر، ہے کوئی تم میں سے معافی مانگنے والا، مغفرت طلب کرنے والا۔ اللہ سوال کر رہے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں یہ اعلان ہر سال کے پورے دن ہوتا ہے لیکن رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے۔ ان خصوصی دنوں میں جیسے ہی سورج غروب ہوا اللہ تبارک و تعالی اپنی شان بے نیازی کے ساتھ، اپنی شان رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہو کر اعلان فرما رہے ہیں حل من مسترزق، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، حل من مبتلا فاعافی، ہے کوئی آزمائشوں میں، امتحان میں، مصیبتوں میں گرا ہوا، میں اس کو عافیت دے دوں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے گزرے ہیں، خواب کی تعبیر کے امام سمجھے جاتے تھے، خواب کی تعبیر کے امام۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے، صرف دعا میں کہتے لبیک یا اللہ، لبیک یا اللہ، لبیک یا اللہ۔ ان کے شاگرد نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، آپ بہت لمبے وقت تک لبیک 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 پڑھتے ہیں؟ تو حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں سنا وہ حدیث میں اعلان تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے،
ہے کوئی تم میں سے معافی مانگنے والا؟ میں کہتا ہوں میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں معافی مانگنے والا ہوں۔ ہے کوئی رزق کا طلبگار؟ میں کہتا ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں۔ ہے کوئی تم میں سے پریشان آفتوں میں، آزمائشوں میں؟ یا اللہ میں حاضر ہوں، میں ہوں، مجھے عافیت چاہیے۔ یہ ہمارے اکابرین۔ تو دوستو یہ ہے، 2-3 باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں۔ تو آج کی رات کی یہ فضیلتوں میں 2-3 روایتیں۔ کرنا ہمیں کیا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا، اس رات کی کوئی عبادت خاص کسی طریقے سے نہیں ہے۔ خود یہ طے کرنا کہ شب برات کی یہ عبادت ہے، شب برات میں اتنی رکعت پڑھنا ہے، شب برات میں یہ عمل کرنا ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں۔ ہاں البتہ ایک عمل ہے، وہ ہے احیاء اللیلہ، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں رات جاگنا۔ یہ سب کرتے نہیں بھئی آج رات جاگنا ہے۔ اب رات جاگنا ہر ایک کے اعتبار سے ہے، واٹس ایپ پہ بیٹھ کے بھی جاگ سکتے ہیں، ہاں ہم جو ہے گپ شپ کر کے بھی جاگنا ہے۔ جاگنا یہ جاگنا یہ نہیں ہے۔ ہاں علماء اور خیر القرون کے زمانے میں یہ جملہ تھا، احیاء اللیلہ، زندگی کو زندہ کرنے کی رات ہے آج، زندگی کو زندہ کرنے کی رات ہے آج۔ اور زندگی زندہ ہوتی ہے اطاعت سے، کیونکہ مومن کی حیات اطاعت ہے، اور مومن کی زندگی میں اطاعت نہیں ہے تو وہ مرنا ہے۔ لیلۃ الممات ہے یا لیلۃ الحیات ہے؟ لیلۃ الممات کہ آدمی بس گناہوں میں، غفلت میں زندگی گزارے۔ لیلۃ الاحیاء کیا ہے؟ یہ ہے کہ زندگی کو زندہ کرنا۔ کیسی زندگی زندہ ہوگی؟ توبہ سے، استغفار سے، دعاؤں سے، اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے سے، کثرت سے نام، لیلۃ البراء، لیلۃ الشفاعہ، لیلۃ المغفرہ، مغفرت کی رات۔ کیسی مغفرت کی رات؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفسر قرآن ہیں، بڑی عجیب بات انہوں نے بتائی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی جو ہے نا 3 نام ہیں، غافر، غفور، غفار۔ غافر الذنب، غافر الذنب کہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں غافر الذنب، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا۔ اور غفور کہتے ہیں سب کو معاف کرنے والا، سب کو معاف کرنے والا۔ ایسا نہیں کہ نہیں اس کو نہیں کروں گا، اس کو نہیں کروں، سب کو معاف۔ جو بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سب کو معاف کرنے والا۔ غفور سب کو معاف کرنے والا۔ اور غفار کہتے ہیں بار بار معاف کرنے والا۔ جیسے بار بار ہم توبہ توڑتے ہیں، یعنی خود دیکھیں، ہم نے گزشتہ ایک گناہ سے توبہ ہو گیا، ہم سے وہ گناہ، پھر ایک توبہ کی، پھر ہو گیا، پھر ہو گیا، بار بار توبہ ٹوٹ رہی ہے۔ غفار ہیں اللہ، بار بار توبہ قبول کرنے والا، معاف کرنے والا۔ آخر میں فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا ہے تو بتاؤ۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، ذرا سوچیں بیٹھ کے تنہائی میں۔ اللہ نے ایمان دے کر ہمیں اللہ کا تعارف کرایا۔ میں غافر ہوں، میں غفور ہوں، میں غفار ہوں۔ کبھی مایوس مت ہونا، آنا میرے دربار میں، ہاتھ اٹھا کر مانگنا، یہ ہے اپنے آپ کو بدلنے والی رات ہے۔ تو دوستو یہ ایک فضائل ہیں، لیکن کرنا کیا ہے؟ اس رات میں کرنے کی بات، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں اس رات کو اعمال سے آباد کرنا ہے، اعمال سے آباد کرنا ہے۔ کیا عمل کریں اس میں کوئی تخصیص نہیں، لیکن جیسے پھر بھی اگر ہم دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحابہ اور سلف صالحین کے اعمال، سب سے زیادہ جو وہاں پر جو چیز نظر آتی ہے وہ دعا ہے۔ سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائے، دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائے، اپنے آپ کو خوب دعاؤں میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، خود فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، آپ سجدے میں ہیں اور بار بار یہ پڑھ رہے ہیں، اعوذ بعفوک من عقابک، اعوذ برضاک من سخطک، اعوذ بک من جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ کیا بہترین دعا ہے۔ اے اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، تیری ناراضگی سے ڈرتا ہوں۔ اے اللہ مجھے تیری معافی چاہیے، تیری پکڑ نہیں چاہیے۔ اے اللہ میں تجھے ناراض کر کے جاؤں تو کہاں جاؤں، بس تیری ہی پناہ ہے، بس تو اپنے پناہ میں مجھے لے لے۔ اے اللہ میں تیری تعریف بیان نہیں کر سکتا، آپ ایسے ہیں جیسے آپ کی شان ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا بتا رہے ہیں،
حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ نے یہ بھی دعا پڑھی، یا عظیم یرجا لکل عظیم، یا عظیم، چھوٹے چھوٹے جملے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعائیں۔ دیکھیں دوستو، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام اللہ کو کیسے پکارتے تھے، اللہ کو کیسے فریاد کرتے تھے۔ تو یہ تنہائیوں میں خاص طور پر اللہ سے مانگنے والی رات، تنہائیوں میں اللہ سے مانگنے والی رات ہے۔ ابھی ایک بڑی عجیب بات سننے میں آئی، انگلینڈ کے ایک بہت بڑے عالم ہیں حضرت مولانا سلیم صاحب، مولانا سلیم دھوراج صاحب، فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں مفتی احمد خان پوری صاحب جو اس وقت کے ہیں، بہت بڑے علماء میں پرانی بات نہیں کر رہا، اس وقت کے، فرماتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی مغرب کی نماز کے بعد، اوابین کے بعد، فرماتے ہیں بیٹھا رہا تو حضرت کی طرف متوجہ ہوا، حضرت سے بات چیت ہوئی تو حضرت نے ایک بڑی عجیب بات کہی، فرمایا کہ حضرت نے فرمایا میرا 55 سال سے معمول ہے، کتنے 55 ایئر سے معمول ہے کہ طاق راتیں، شب برات، رمضان کی راتیں، ان راتوں میں، اور خاص طور پر یہ ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں، ان راتوں میں مغرب سے لے کر عشاء تک حزب الاعظم شروع سے آخر تک پڑھتا ہوں۔ حزب الاعظم ہے نا، دعاؤں کی کتاب ہے، شروع سے آخر، ورنہ تو معمول یہ ہے کہ روزانہ ایک ایک منزل پڑھیں، ایسی مبارک ایسی بابرکت دعائیں ہیں سبحان اللہ، لیکن ایسا موقع جب آتا ہے تو بس اپنی، تو یہ موقع ہوتا ہے ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنی دعاؤں کو جو ہے نا کیا ہے اللہ سے مانگنا، دعا والا مزاج بنانا۔ ایک ہے اجتماعی دعا ہم کر لیتے ہیں اور ہم اسی کو ہم سمجھ لیتے ہیں، نہیں دوستو یہ نہیں ہے، اہم دعا تنہائی کی دعا، ہم تنہائی میں لمبی لمبی دعا کریں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، ان کی دعا اجتماعات میں ہوتی تھی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، وہ ان کے اعتبار سے چھوٹی دعا ہے، کیونکہ فرمایا لکھا ہے ایک جگہ کتاب میں، حضرت گرمی کی راتوں میں 3.5 گھنٹے روزانہ دعا کرتے تھے، 3.5 گھنٹے روزانہ تنہائی میں دعا کرنے والے، اگر ان کو دن میں موقع ملے تو ان کے اعتبار سے دیکھیں 45 منٹس، آدھا گھنٹہ تو ان کے لیے مختصر۔ یہ اصل میں اجتماعی عمل جو ہے ہمیں انفرادی عمل کے لیے، ایسا نہیں کہ بس ہو گیا ہم نہیں، اب جا کے بیٹھ کر اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں عرض کر رہا تھا، یا عظیم یرجا لکل عظیم، یا عظیم اغفر ذنب العظیم، اے عظمت والی ذات میرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، میرے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے۔ سجد لک خیالی و سوادی و آمن بک فؤادی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ میرا وجود تیرے سامنے بک چکا ہے، وآمن بک فؤادی، میرا دل تجھ پہ یقین رکھتا ہے اللہ۔ سجد وجہہ للذی وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، سجدہ میں کر رہا ہوں اس اللہ کے سامنے جس نے میرا چہرہ بنایا، دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائی، سننے کے لیے کان بنائے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یعنی دعاؤں کا ترجمہ اس لیے بتا رہا ہوں، ہمیں اللہ سے مانگنا۔ پھر ایک دعا ہے اللہم ارزقنی، اللہم ارزقنی قلبا تقیا، یا اللہ میں تقوی والا دل مانگتا ہوں، من الشر نقیا، اے اللہ میں دل کو صاف مانگتا ہوں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ النصف من شعبان کی جو رات ہے اللہ ہر بندے کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے دو کے، سوائے دو کے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں جائزہ لینا ہے کہ یہ دو چیزیں تو میرے پاس نہیں ہیں، اگر ہیں تو پھر تو اپنی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ مغفرت سے محروم کرنے والی چیز، اس میں سب سے پہلی چیز فرمایا لمشرک، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں شرک سے بچایا، شرک خفی سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور دوسری چیز المشاحن، مشاحن کسے کہتے ہیں؟ مشاحن کہتے ہیں، مثال کے طور میں آپ کو بتاؤں، مشاحن کینہ رکھنا، کینہ ہے، کینہ کسے کہتے ہیں؟ ہم سب مل کر آپس میں رہتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، دوستوں میں رہتے ہیں، ادارے میں رہتے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، جب مل کر رہتے ہیں تو ایک چیز ضرور ہوتی ہے، ایک دوسرے سے رنجش پہنچتی ہے، یہ فطری بات ہے، اور جب ایک دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے تو دل کو ٹھیس پہنچتا ہے،
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں آپ کی کسی حرکت سے مجھے کچھ نہیں ہوتا، نہیں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ گھر کے اندر ساس بہو ہو، گھر کے اندر کوئی بھی ہو، گھر میں دوست ہوں، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات، یہ فطری بات ہے، یہ اس پہ پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو کسی بات سے رنجش ہو، تکلیف ہو، اس کے بعد دوسرا قدم ہے اس تکلیف کو، اس رنجش کو دل میں پالنا، اور دل میں پال کر یہ سوچنا کہ اس کو میں انتقام لوں گا، اس کا میں بدلہ لوں گا، اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، کسی بھی طرح اس کی تباہی، بربادی، ہلاکت، اس کا نقصان سوچتے رہنا، اور اندر سے یہ جذبہ رکھنا کسی طرح یہ ناکام ہو جائے، خراب ہو جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں المشاحن۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، بیٹا، بار بار سنتے ہیں حدیث، کیا فرمایا؟ 24 گھنٹے زندگی کیسے گزارنا وہ بتا رہے ہیں، چھوٹے سے 10 سال کے، ان کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، تم یہ کام کر سکتے ہو تو کر لو، صبح اور شام۔ صبح شام کا مطلب 24 گھنٹے تمہاری زندگی اس طرح گزرے کہ تمہارا دل دوسروں کے بارے میں صاف ہوتا رہے۔ دل صاف ہونا، تکلیف پہنچے یہ الگ چیز ہے، لیکن دل میں کسی کی دشمنی پالنا، یہ مغفرت روک دی گئی، یہ محروم ہے۔ اسی لیے آپ نے دعا میں 2 جملے فرمائے، ایسا دل لا جافین ولا شقیہ، جو نہ سخت ہو نہ محروم ہو، ایسا محروم والا دل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جس دل کے اندر کینہ ہو، غل ہو، حقد ہو، بڑی عجیب بیماری ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس دل میں شحن، کینہ ہوتا ہے، اس دل سے کیا کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں معلوم؟ سب سے پہلے نفرت پیدا ہوتی ہے، اندر دشمنی پالتا ہے آدمی، نفرت کرتا ہے، حقارت کرتا ہے، حسد کرتا ہے، تب اس کی تباہی کا سوچتا ہے، اس کی غیبت بھی کرتا ہے، یہاں تک کہ وقت آیا تو اس پر الزام اور بہتان بھی لگا دیتا ہے۔ بڑے بڑے گناہ جو ہے نا کہاں ہو رہے ہیں؟ ایک اندر چھپا ہوا۔ یہ حدیث تو بڑے ٹاپ درجے کی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ کہ فرمایا لیلۃ النصف من شعبان میں اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں، ایک وہ شخص کی مغفرت روک لی جاتی ہے جس کے اندر شرک۔ اس لیے ذہن بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجلس بیٹھی ہوئی ہے، آپ نے فرمایا ابھی ایک صاحب آئیں گے وہ جنتی ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری کی بات سوچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ ابھی ایک صاحب آنے والے ہیں، وہ آئے وضو کر کے، وضو کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ کیسے آئے؟ بائیں ہاتھ میں جوتے ہیں، بگا رہے ہیں۔ طریقہ یہی ہے جوتے پکڑنے کا طریقہ۔ ہمارے استاد نے ایک مرتبہ ہمیں تنبیہ کی تھی، دائیں سیدھے ہاتھ میں ہم نے جوتے پکڑے، اس بائیں ہاتھ میں ہم نے کتابیں پکڑی۔ کہا یہ ادب نہیں ہے، ادب یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ میں کتاب پکڑو، بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑو۔ وہ صحابی آئے بائیں ہاتھ میں جوتے پکڑ کے، آ کے وہاں جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے، یہ بھی ادب ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، بڑی عبادتوں کا غلبہ ان پہ غالب تھا، میں نے دیکھ لیا، اگلے دن بھی وہی فضیلت، دوسرے دن تیسرے دن بھی وہی فضیلت۔ وہ صحابی ان کے گھر چلے گئے، مہمان بن گئے، ان کے عمل کو دیکھوں، ان کے عمل کو سیکھوں، لیکن رات میں کوئی خاص عمل نہیں، بس معمول، عشاء پڑھے جا کے سو گئے، صبح اٹھے فجر کے لیے فجر پڑھے، باغ میں کام کرتے تھے، باغ میں چلے گئے۔ 3 دن یہ اعمال دیکھ کر انہوں نے کہا اصل میں مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ کوئی خاص عمل آپ کرتے ہو جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری فرمایا۔ نہیں، میرے پاس تو کوئی خاص عمل نہیں، ایک عمل یہ ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میرا دل صاف رہے سب سے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی عجیب، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کے حالت میں ہیں، ایک صحابی پہنچے عیادت کے لیے، حضرت آپ کا چہرہ بڑا حشاش بشاش ہے، چمک رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ میرا دل صاف ہے سب سے، اور کل اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچوں اور اللہ مجھے پوچھے ابو ذر کیا لائے ہو، میں کہوں گا کچھ بھی نہیں، بس 2 چیزیں ہیں، میں نے اس زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دی اور میرے دل سب کے بارے میں صاف ہے۔ ما آذیت بلسانی احد، میں نے زبان سے کسی کو ستایا نہیں۔ اس لیے دوستو ہم جو ہے اپنے دل کو صاف رکھیں، دعاؤں میں اپنے آپ کو لگائیں۔ دوسرا کام، اللہ توفیق دے، نوافل کا اہتمام کریں۔ لیکن ایک بات، نوافل میں کوئی بات نفل پڑھ سکتے ہیں آپ۔ ابھی کسی ساتھی نے پوچھا جاب کے لیے 2 رکعت پڑھ گئے،
رزق کے لیے 2 رکعت، رشتے کے لیے 2 رکعت، صحت کے لیے 2 رکعت پڑھتے رہیں، لیکن ایک بات میں عرض کروں، تہجد کا مقام سب سے اونچا ہے۔ ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں؟ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بھئی یہ مقصد کے لیے 2 رکعت نفل، یہ مقصد کے لیے 2 رکعت نفل، یہ تہجد کہاں چلی گئی؟ اللہ کو سب سے بڑا نوافل میں سب سے ٹاپ پر تو تہجد ہے۔ اب ان راتوں میں اگر ہم تہجد نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ تو تہجد کا خاص اہتمام ہمیں ہو، اللہ کو محبوب عمل تہجد۔ کتنی ایک حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہیں اور محبت فرماتے ہیں اس بندے پر۔ ایک آدمی، اس کی اچانک آنکھ کھلے، اٹھا، وضو کیا، اور اس وضو کر کے بالکل کھڑا ہو گیا، نرم نرم بستر پر سویا ہوا ہے، گرم گرم، کو ہر راحت کو قربان کر کے کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہتا، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جنت عطا فرما، میری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہو، اس نے آج کی رات ہر راحت کو قربان کیا، میں جو یہ دعا مانگے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا۔ اور دیکھیے سبحان اللہ، شادی شدہ حضرات کے لیے بھی ایک بڑی عجیب روایت، رحم اللہ امرأن، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس شوہر پر، اللہ کی رحمت ہو اس شوہر پر، رات میں اچانک آنکھ کھلے اور وہ اس راحت نرم نرم بستر کو چھوڑ کر کھڑا ہو جائے، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد پھر آئے اپنے گھر کی والی کے پاس اور دیکھے کہ بیگم صاحبہ سو رہی ہے، بڑی محبت کے ساتھ انہیں جگائے، پھر جا کے نماز میں کھڑا ہو گیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آ کر دیکھا پھر وہ بیگم صاحبہ سو رہی ہے، تو کیا کیا انہوں نے؟ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کے قطرے ان کے چہرے پر چھڑکا، اور وہ بیوی بھی ماشاءاللہ ایسی نیک کہ وہ کھڑی ہوئی، وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اس مرد پر رحم فرمائے، خصوصی رحمت۔ سوچے اس عمل پر کتنی بڑی اللہ کی خصوصی رحمت ہو رہی ہے، اور خواتین کے لیے بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بولے مفتی صاحب اصل میں ہم پڑھتے ہیں، حضرت سوتے رہتے ہیں۔ دوسرا اس حدیث کا دوسرا جملہ ہے اللہ کی رحمت ہو اس خاتون پر، جو اٹھے، آنکھ کھلے تو کھڑی ہو جائے اور نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگائے، نہیں اٹھے پھر دوبارہ نماز پڑھے اور جا کر دیکھے تو سوئے ہوئے ہیں پانی چھڑ کے۔ ایسا گھر کا ماحول، ایسے محبت والے، لطف والے ماحول پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ گھر کا ماحول میاں بیوی کا ایسا ہے، گھر کے اندر ماحول بنانا تہجد کا۔ ایک واقعہ عرض کروں، حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب جو ہے، بہت نام سنے تھے حضرت کا، انہوں نے اجازت چاہی، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اور ٹہرنا چاہتا ہوں، میری ایک شرط ہے کہ میں شراب پیتا ہوں لیکن شراب کی بوتل ساتھ میں لاؤں گا۔ سوچیں، شراب کا عادی ہوں لیکن بوتل ساتھ میں رکھوں گا میں۔ حضرت نے سوچا کیا کریں، ان کو تو عام جہاں پہ رہتے ہیں طلباء اور مریدین وہاں تو نہیں رکھنا ہے، اب وہاں بیٹھ کے پیتے رہیں تو کیا ہوگا ماحول۔ کہا ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے لیکن میری طرف سے شرط یہ ہے آپ میرے کمرے میں رہیں گے، لے کے آؤ بوتل۔ وہ صاحب آئے، بوتل لے کر آئے حضرت کے کمرے میں۔ سوچیں کبھی کسی نے دیکھا ہوگا تھانہ بھون میں جا کے وہ کمرہ، اللہ اکبر، آج بھی اس کی روحانیت اور برکت ہے۔ اس کمرے میں حضرت نے ان کو سنایا، حضرت بیٹھے رہے، رات کا وقت آیا، وہ صاحب جو ہے حضرت کے سامنے شراب پی رہے، حضرت بیٹھ کے لکھ رہے تھے کچھ نہیں، سو گئے، اور حضرت جو ہے رات میں اٹھے تہجد کے لیے، تہجد میں اٹھے، حضرت اٹھ کر جو ہے نا اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، آنکھ کھولی دیکھا کہ حضرت رو رہے ہیں۔ دوسرے دن پینے میں ذرا جھجکے، تھوڑا سا جھجک محسوس ہوئی۔ تیسرے دن دیکھا، حضرت خود فرماتے ہیں، لکھے ہیں کہ میں جب دیکھا تیسری رات تھی، وہ آدمی میرے ساتھ کھڑے ہو کر وہ بھی تہجد میں رو رہا تھا۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ و سحرگاہی، بولتے نا، جب تک ہمارا رات کا رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے مانگنا، یہ تنہائیوں میں جب تک نہیں ہوتا کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ ہم کبھی اجتماعی عمل پر جو ہے نا بے سہارا بن کر نہ رہیں، اصل تو ہے انفرادی عمل کا شوق ہو، ہمارے اندر اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے خوب مانگنا۔ سوچیں کتنے، یہاں تک کہ انہوں نے جو توبہ کی، لکھا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے شراب چھوڑی، اتنے خطرناک شراب کے عادی تھے، بیمار پڑ گئے،
ڈاکٹروں کو بلایا گیا، کہا اگر ان کو شراب نہیں پلائیں گے تو یہ مر جائیں گے۔ تو اس وقت کے علماء حضرت کچھ نہیں کہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ فتویٰ تو یہ ہے کہ ان کو شراب اپنی جان بچانے کے لیے پینے کی اجازت ہے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا فتویٰ صحیح ہے، تقویٰ کیا ہے بتاؤ؟ تو حضرت کہنے لگے تقویٰ تو یہ ہے کہ حرام کو ہاتھ مت لگاؤ۔ تو انہوں نے ایک جملہ بڑا عجیب کہا کہ میں تھوڑی اللہ کو ناراض کر کے شراب پی کر زندگی میری لمبی ہو، اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی رضا میں مر جاؤں۔ ایسا چھوڑے وہ ایسا چھوڑے، آگے چل کر وقت کے شیخ بنے۔ یہ کہاں، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ یہ ہے ہمارے بڑوں کی تہجد اور تہجد کی دعائیں ہیں۔ یہ دوستو آج ہم اپنے بچوں کے معاملے میں، اپنے مسائل میں، اپنے حالات میں ہم پریشان ہیں۔ ہم خود سوچیں میری تنہائی میں میری کتنی دعائیں ہیں، میں کتنا اللہ سے گڑ گڑا کر رو رو کر مانگتا ہوں۔ یہ رات ہے، یہ رات ہم شروع کریں، مشق کریں۔ اصل میں آنے والا رمضان المبارک ہے، اس رمضان کی راتوں میں ہمیں وصول کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، 2-3 باتیں جیسے میں نے عرض کی، ہم جو ہے حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ شب برات کے بارے میں بڑی 4 باتیں فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی بات فرماتے ہیں اللہ جتنی توفیق دے اتنی عبادت کرو، عبادت کرو۔ اور عبادت کیا نیت سے کرنا ہے؟ اس نیت سے کہ آج مغفرت کی رات ہے، مغفرت لینا ہے۔ آج جہنم سے آزادی کی رات ہے، اللہ مجھے اس خوش نصیب میں شامل کرے۔ ہاں، اور عبادت، دوسری بات، عبادت کا کوئی طریقہ خاص نہیں ہے، جو کر سکتے ہو کرو، جو کر سکتے ہیں آپ، تہجد پڑھیں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، ذکر کریں۔ لیکن تیسرا کام بہت اہتمام سے کرنا ہے، ہمارا اور کسی کا دل آپس میں جو ہے میلا ہے اس کو صاف کریں، یہ بہت ضروری ہے، یہ صاف کریں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ روزہ، کل کا روزہ مستحب ہونے کی نیت سے رکھیں۔ سمجھ رہے؟ دین میں درجے ہیں، سنت نہیں ہے، مستحب ہے، مستحب کی نیت سے کل کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ آج کی جو رات ہے خاص طور پر ہماری انفرادی اور اجتماعی اور پورے اقوام کے اعتبار سے بھی، فیصلوں کے اعتبار سے بڑی اہم رات ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ہم امن کے، عافیت کے، ہدایت کے فیصلے اللہ سے مانگیں، اس کی ہم دعا کریں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب السماوات ورب الارض رب العالمین، وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوک باسمائک الحسنى كلها ان تغفر لنا وترحمنا یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم إننا ضعفاء، اللهم إننا ضعفاء، فقوي في رضاك ضعفنا وخذل الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا۔ اللهم إننا فقراء فأغننا وإننا أذلاء فأعزنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا عظيم يا عظيم يرجى لكل عظيم يا عظيم يرجى لكل عظيم يا عظيم اغفر ذنب العظيم يا عظيم اغفر ذنب العظيم يا عظيم اغفر ذنب العظيم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بعفوك من عقابك، أعوذ بعفوك من عقابتك، أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بك من جل وجهك لا نحصي ثناء عليك
أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أقبل قلوبنا إلى دينك يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ مبارک رات ہے، مبارک لمحہ ہے، تیری رحمت، تیری مغفرت، تیری طرف سے عافیتیں متوجہ ہو رہی ہیں، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ آسمان دنیا پر مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے، اے اللہ مغفرتیں تیری رحمتیں متوجہ ہو رہی ہیں، اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سر سے لے کر پیر کر خطا کار ہیں، اے اللہ اپنے گناہوں کا، قصوروں کا اقرار و اعتراف ہے، اے اللہ تیری رحمت ہمیں نصیب فرما، تیری مغفرت ہمیں عطا فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کو معاف فرما، اے اللہ پوری امت کو معاف فرما۔ یا اللہ تیری طرف سے آسمانوں میں آج اے اللہ عافیت کا اعلان ہو رہا ہے، اے اللہ آزمائشوں میں ہم یہاں بیٹھے ہیں، سر سے لے کر پیر تک آزمائشیں ہیں، طرح طرح کی آزمائشیں، انفرادی اجتماعی زندگیوں میں آزمائشیں، اے اللہ تو ہم سے بہتر جانتا ہے، اے اللہ عافیت کے طلبگار ہیں، عافیت عطا فرما، دوام عافیت نصیب فرما، دوام عافیت نصیب فرما، عافیت پر شکر نصیب فرما، اے اللہ عافیت پر دوام نصیب فرما، آزمائش کے قابل نہیں یا اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے عافیت کے حالات عطا فرما۔ یا اللہ تیری طرف سے رزق کا اعلان ہو رہا ہے، اے اللہ ہم سر سے لے کر پیر تک محتاج ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، اے اللہ دینی دنیاوی ضرورتیں ہیں، اے اللہ صحت کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، اے اللہ ہر اعتبار سے ہم حاجت مند ہیں، یا اللہ تو ہی صمد ہے، تو ہی بے نیاز ہے، تو بڑا ہے، تیرے خزانے بڑے ہیں، اے اللہ اپنی شان بے نیازی کے ساتھ اے اللہ ہم پر، اے اللہ ہم عاجز ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، اللہ ہم پر اے اللہ رزق کے برکتوں کے فیصلے فرما دے، رزق کے برکتوں کے فیصلے فرما دے، یا اللہ رزق کے برکتوں کے فیصلے فرما دے، حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما، برکت کی روزی نصیب فرما، عافیت کی روزی نصیب فرما، رزق کے دہانے کھول دے، یا اللہ دین میں معاون روزی نصیب فرما، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ حلال پاکیزہ رزق نصیب فرما، وسعت والی برکت والی روزی نصیب فرما، ہدایت عطا فرما، مغفرت عطا فرما، جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما، جہنم سے چھٹکارا نصیب فرما، اے اللہ ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہم شرک سے توبہ کرتے ہیں، ہر بڑے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں اے اللہ محروم نہ فرما، آج کی مبارک رات ہمیں محروم نہ فرما، زندگیوں کے بدلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں، توفیق تو دینے والا ہے، یا اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں، اللہ تو ہمارے لیے آسان فرما، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یا اللہ تیرے دین پر چلنے کی نیت کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے جو دعاؤں کی درخواست کی ہے، جن کی جو حاجت ہے، کسی کا جاب کا، کسی کا پیپر کا، کسی کے رشتے کا، اے اللہ مختلف مسائل ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہر ایک کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، ہر ایک کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، آسانی اور سہولت اور عافیت عطا فرما۔ یا اللہ فیصلوں والی رات ہے، اے اللہ ایسے اعمال تو ہمارے نہیں جو تیرے دربار میں پیش کر سکیں، اے اللہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ رحمت کے فیصلے فرما، امن کے فیصلے فرما، عافیت اور عزت کے فیصلے فرما، انفرادی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، خاندانی اور اجتماعی اعتبار سے، یا اللہ خاص طور پر پوری امت اور انسانیت کے اعتبار سے اے اللہ حالات کے بہترین فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تو عزیز ہے، اے اللہ تو عزیز ہے، تو غالب ہے، تو قہار ہے، اے اللہ تو غلبے
والا ہے، اے اللہ تو قدرت والا ہے، تیرے اوپر کوئی بڑا نہیں، اے اللہ تو بڑا ہے، اے اللہ تو جو چاہا وہ ہوتا ہے۔ اے اللہ آج کی اس مبارک رات میں ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے اے اللہ امن کے، عافیت کے، آسانی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے لیے، خاص طور پر اے اللہ فلسطین کے لیے اے اللہ امن کے، عافیت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بچے، عورتیں، مرد اے اللہ کٹ رہے ہیں، اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اے اللہ جیسے کوئی اے اللہ قصائی جیسے جانوروں کو کاٹتا ہے، کوئی جو ہے اے اللہ سبزیوں کو جیسے کاٹتا ہے، ایسے جو ہے بچوں کو، عورتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، اے اللہ رحم فرما، ظالموں کو ظلم سے بچا لے، یا اللہ ظالموں کو ظلم سے بچا لے۔ اے اللہ ہدایت مقدر نہیں ہے تو اے اللہ اپنی قدرت سے اے اللہ ان کو راستے سے ہٹا دے، یا اللہ ان کو راستے سے ہٹا دے۔ یا اللہ حرمین شریفین کی، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے مساجد، مدارس، مکاتب کی حفاظت فرما، ہمارے اساتذہ کی، ہمارے مشائخ کی، ہمارے حضرت کی عمر میں، صحت میں خوب برکت نصیب فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی توجہ اور ان کی برکتیں ہمیں اے اللہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی دعاؤں میں اے اللہ ہماری طرف توجہ نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں اے اللہ برکت عطا فرما، جسمانی اے اللہ روحانی قوت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنا قرب، اپنی ولایت کا مقام نصیب فرما۔ یا اللہ کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنی دین کی محنتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما، پورے اے اللہ اس کو قبول فرما کر پورے عالم میں ہدایت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کے فیصلے فرما، پورے عالم کے اسلام کے لیے اے اللہ نیک منصف حاکم نصیب فرما، منصف حاکم نصیب فرما۔ یا الہ العالمین اے اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ آنے والے مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس میں برکت عطا فرما، ناقدری سے، محرومی سے پوری حفاظت فرما، ناقدری سے، محرومی سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ناقدری سے، محرومی سے پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ایک اے اللہ جو بھی ہمارے نیتیں، ارادے ہیں اے اللہ اس کو قبول فرما، حج کرنے والوں کے حج کو قبول فرما۔ اے اللہ جو گھر لینا چاہ رہے ہیں ان کے لیے عافیت کے گھر نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے لیے جاب نہیں انہیں جاب عطا فرما، جن کے کاروبار میں پریشانیاں ہیں اللہ آسانی عطا فرما، گھریلو معاملات میں اللہ عافیت عطا فرما، خوشگوار زندگی نصیب فرما۔ بچوں کو، بچیوں کو نیک بنا، اے اللہ بچوں کو، بچیوں کو نیک بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تیرے نیک بندوں اور بندیوں میں شامل فرما۔ جہاں بھی ہمارے بچے جائیں رہے اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، حیا کی حفاظت فرما، ہر فتنے سے ان کی پوری حفاظت فرما، ہر فتنے سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ان سب کو اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے اللہ آنے والی نسلوں کے لیے ان کو داعی بنا دے، آنے والی نسلوں کے لیے ان کی دعوت کے لیے قبول فرما لے، آنے والی نسلوں کے لیے دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ آج کی مبارک رات جو رحمتیں، جو انعامات، جو مغفرت کی شکل میں، رحمت کی شکل میں، برکت کی شکل میں اے اللہ نازل ہو رہی ہیں اے اللہ وہ سب ہم سب کو نصیب فرما، ہمیں محروم نہ فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔